وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت پوری قرآن مجید کی سب سے جامع ترین آیت ہے۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے نیکی کسے کہتے ہیں، سچے لوگ کون ہیں، متقی لوگ کون ہیں، کامیاب ہونے والے کون ہیں، ایمان والوں کے اندر کیا کیا صفات ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں مجمل طور پر اللہ نے بیان فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے تھے، کوئی بھی آدمی صرف اس ایک آیت پر عمل کر لے تو بس وہ کامل ایمان والا ہو جائے گا۔ اس لیے بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس آیت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں، ان میں سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے، تقریباً 2.5 پارے تک پھیلا ہوا ہے۔ تو شروع کا جو حصہ ہے، اگر سورہ بقرہ کو 2 حصے میں تقسیم کیا جائے تو پہلا جو حصہ ہے وہ اس آیت پر ختم ہوتا ہے، اور پہلے حصے کے اندر جتنے باتیں ہیں، جتنے احکام ہیں، وہ سب اکثر اللہ نے کافروں کے لیے، منکرین کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ یہود و نصارہ کے بارے میں آیتیں اتری ہوئی ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیا کرنا چاہیے تھا۔ اب اس آیت کے بعد جو باقی سورہ بقرہ کا حصہ ہے، اس میں تو ایک ایمان والوں کیسا جینا ہے، اس کے معاملات کیسا ہو، معاشرت کیسا ہو، شادی بیاہ، طلاق، عدت، خلا، اور بہت اہم مسائل انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ کے بیان ہوں گے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو 16-17 مہینے تقریباً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں اللہ نے قبلے کو بدل دیا، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہ یہود و نصارہ جو ہے، اللہ کے رسول کے صرف اس ایک عمل کو لے کر، ایمان والوں کے اس ایک عمل کو لے کر جب ان کو بتایا جاتا کہ بھائی ایمان لے آؤ، اللہ کے نبی کے بارے میں تو تم سب جانتے ہو، تو وہ کہتے کہ نہیں، ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، اللہ ہماری مغفرت کر دے گا، بلکہ یہاں تک کہتے تھے جنت میں جانے کے لیے یہودی یا نصرانی ہونا ضروری ہے، بس وہی جائے گا، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، ہمارے پاس سب چیزیں ہیں۔ پوچھا جاتا کہ کیا چیزیں ہیں، تو وہ لوگ کہتے کہ بس ہم تو قبلے کے بیت المقدس کی طرف، جہاں تمام بنی اسرائیل کے پیغمبر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ہماری تو نجات ہو جائے گی، بس ایک ہی عمل ان کے پاس تھا۔
تو اللہ نے یہ آیت اتاری اور اتار کر بتایا کہ اے لوگو، تم صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو بہت بڑی نیکی سمجھ لیے ہو، بہت بڑا دین سمجھ لیے ہو۔ اصل نیکی کیا ہے، کسے کہتے ہیں، کرنے کا کام کیا ہے، وہ کام کرو۔ یہ کہہ کر اللہ نے جو کام کرنا ہے اصل وہ تفصیل سے بتایا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیلا لیا کرو۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، 5 باتیں اللہ نے سب سے پہلے عقائد کی بتائی کہ سب سے پہلے ان 5 چیزوں پر ایمان لاؤ۔ اس کے بغیر کسی ایمان والے کا ایمان معتبر نہیں ہے، نہ یہودیوں کا، نہ نصرانیوں کا، اور نہ ہم ایمان والوں کا۔ 5 باتوں پر ایمان لانا بے حد سخت ضرورت ہے۔ ان کو عقائد کہتے ہیں، بنیادی چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ من آمن باللہ، کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اور آخرت کا دن کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے صرف آخرت کا دن کہہ کر علماء فرماتے ہیں آخرت میں پیش آنے والے تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلے یہ کہ ہر انسان کو موت آئے گی اور قبر میں جانا پڑے گا، یا برزخ کی زندگی میں منکر نکیر کے جوابات دینا ہے۔ یہ سب ایمان کا ایک جز ہے، چاہے وہ کود کر کسی پانی میں مر جائے، یا جو ہے کہیں دب کر مر جائے، یا گڑ کر مر جائے، یا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مرے، اللہ جو ہے عالم برزخ میں اسے جمع کرتے ہیں، وہاں پر اس سے سوال و جواب ہوگا۔ خبر کے سوال، منکر نکیر جو سوال کریں گے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اور پھر میزان میں نامہ اعمال تلیں گے، پھر ہمارا نامہ اعمال ہاتھ میں ملے گا، پل صراط پر سے گزرنا ہے، جنت دوزخ طے ہے۔ ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو تیسری چیز بتائی والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا، ہم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ ہم سب کا خمیر حضرت آدم علیہ السلام، تو اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، لیکن ہم جیسا نفس ان کے اندر اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ ان کو بھوک نہیں لگتی، نیند کی ضرورت نہیں ہے، بس جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے بس وہ لگے رہتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ کئی فرشتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی غالباً میں فرشتوں کی تفصیل بتایا تھا۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگے رہتے ہیں، لیکن ان سب فرشتوں میں 4 فرشتے ہیں جو بڑے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا، اور ان کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام تھا جو باتیں اللہ بتاتے تھے وہ پیغمبروں کے پاس لانا، پیغمبروں کو جو مسئلہ ہوتا تھا وہ اللہ کے پاس حل کرانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ جو ہے بارش کا انتظام کرتے ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ ہزاروں فرشتے ان کے ماتحت میں کام کرتے ہیں۔ جہاں بھی بارش ہوتا ہے، جس آدمی کو بھی چاہے مسلمان ہو کافر ہو روزی پہنچتا ہے، اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے، لیکن سارا انتظام یہی سنبھالتے ہیں۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے وقت سور پھونکیں گے، ایک سور سے ساری دنیا تباہ ہوگی اور ایک سور سے ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا جان نکالنے کا کام ہے۔ ایسے جو ہے ہزاروں فرشتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ والکتابی، اور چوتھی چیز کتابوں پر ایمان لے آنا۔ اللہ نے
چھوٹی بڑی انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے. سب کے بارے میں ہمارے دل میں یہ عقیدہ ہونا ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ نے ہدایت کے لیے اتاری تھی. لیکن عمل ضروری نہیں، صرف قرآن مجید پر ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے. باقی جتنی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان پر صرف ایمان لانا ضروری ہے، عمل ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان میں بہت سارے احکام ایسے تھے پہلے شریعتوں کے اندر جو امت محمدیہ کے اندر اللہ نے ختم کر دیے. پچھلی شریعتوں میں بہن اور بھائی دونوں کا نکاح حلال تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے. بعض جانوروں کا گوشت کسی شریعت میں حلال تھا، کسی شریعت میں نہیں ہے. الگ الگ شریعتیں تھی. تو اللہ رب العالمین نے پچھلی تمام شریعتوں کے اوپر جتنی بھی کتابیں صحیفے اتاری ان پر ایمان لائے، دل سے کہیں گے کہ یہ سب سچی تھی. لیکن عمل کس پر کریں گے؟ قرآن مجید پر عمل کریں گے. ایمان بھی قرآن مجید پر، عمل بھی ضروری، اور پچھلی کتابوں پر صرف ایمان ضروری. اور پانچویں بات ہے والنبیین، نبیوں پر ایمان لانا. اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب میں سے کسی نبی کو بھی انکار کیا تو پھر آدمی نکل جائے گا. تو اللہ نے اس آیت کے اندر 5 باتیں بتا کر گویا کہ یہود و نصارہ کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے قبلے کا مسئلہ لے کر بہت نیکی کا کام سمجھتے ہو. ارے یہ 5 باتوں پر سب سے پہلے ایمان لے آؤ. یہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، لیکن قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. 2 چیزوں کے انکار سے وہ چاہے ان 2 چیزوں کو انکار کر کے کتنے بھی نیک اعمال کر لے، پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ کے پاس ایک دانے کے برابر بھی ان کو ثواب نہیں ملتا. تو اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے یہ ایمان لانے والی چیزیں ہیں، یہ فکر کرنے والی چیزیں، اس کے بارے میں فکر کرو. اس کو چھوڑ کر صرف ایک کام کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور وہ ایک کام کرتے ہوئے یہ سمجھ گئے کہ ہم تو بہت ہدایت کے راستے پر ہیں، جنت تو بس ہمارے لیے ہی ہے. علماء فرماتے ہیں اسی آیت میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس امت میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بھی کسی ایک کام کو پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ بس ہم تو بس جنت میں جائیں گے ایک کام کر کے. کسی نے پکڑ لیا کہ مزار کے اوپر کسی ولی کے چادر چڑھا دو، بس وہاں جا کر چادر چڑھا دیا تو بس نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں. اور بعض لوگ رہتے ہیں وہ جا کر ولیوں کو سجدہ کر دیا، بس وہی عبادت ہے، باقی کوئی چیز دین نہیں. اسی طرح بعض لوگ دین کا کوئی ایک کام کرتے رہتے ہیں تو بس ایک کام کو پکڑ لیا، باقی دین کے دوسرے کاموں کو کرتے بھی نہیں اور کرنے والوں کو بھی غلط سمجھتے ہیں. تو اللہ نے اس آیت کے اندر ان کو بھی تنبیہ فرمائی کہ دیکھو کسی ایک کام کو پکڑ کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار مت بناؤ. کرنے کے کام کتنے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے عقائد بتائے، اور عقائد بتانے کے بعد اس کے بعد پھر بہت اہم چیزیں ہیں. حقوق العباد کا تذکرہ کیا کہ دیکھو میں نے تمہیں جو مال دیا ہے، تمہارا دل چاہے نہ چاہے اس مال کو جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی خرچ کرو. اچھا کس کے اوپر خرچ کرنا ہے؟ تو اللہ نے اسی ایک آیت میں 6 جگہ بتائی کہ 6 جگہوں پر اپنا مال خرچ کرو. سب سے پہلے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. ذوی القربہ کہتے ہیں عربی میں رشتہ دار کو، کہ اپنے مال کا سب سے پہلا مستحق رشتہ دار ہے، چاہے وہ قریب کا ہو چاہے وہ دور کا ہو. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی مال صدقہ کرتا ہے تو اسے ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے، کسی غریب کو دیا، لیکن اگر رشتہ دار کو دیتا ہے تو اس کا ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک تو رشتہ داری کا لحاظ کرنے کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا. بلکہ ایک حدیث کے پاک میں آیا قیامت کے دن اول سب سے پہلے جو ترازو کے اندر تولا جائے گا وہ جو ہے
وہ نفقہ ہے جو بیوی کے منہ میں لقمہ بنا کر ڈالا تھا یا اپنے گھر والوں پر خرچ کیا تھا، سب سے پہلے تولا جانے والا عمل ہے۔ تو ہم میں سے بعض لوگوں کی خیال ہوتا ہے کہ غریبوں پر خرچ کرے تو بہت ثواب ملے گا، ان کو خرچ کرے تو ثواب ملے گا، بیوی بچے رشتہ دار بھائی بہنوں پر کیا ثواب ملتا ہے؟ جبکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان پر اگر ثواب کی نیت سے خرچ کریں گے تو ڈبل ثواب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مال کو سب سے پہلے کس پر خرچ کرو؟ رشتہ داروں پر، ذوی القربا۔ والیتامہ، یتامہ جو ہے یتیم کی جمع ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ اس بچہ اور بچی کو جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو بالغ ہونے سے پہلے۔ جو نابالغ بچہ اور بچی ہے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو ایسے بچے اور بچی کو یتیم کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ نے دو عجیب روایتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، کوئی بھی آدمی کسی یتیم بچہ یا بچی کے سر پر صرف محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنے نیکیاں اللہ لکھتے ہیں، جتنی مرتبہ پھیرے اتنے نیکیاں، صرف محبت سے کہ بیچارہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس بچی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، محبت کی وجہ سے پھیرنے پر اتنی نیکیاں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا یتیم کی، وہ اور میں جنت میں ایسا مل کر رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ ایسے بتایا اللہ کے نبی نے، یہ دونوں انگلیاں ملا کر جیسے یہ شہادت کی اور درمیان کی انگلی ہے، ایسے وہ اور میں دونوں جنت میں مل کر رہیں گے۔ کتنا بڑا عمل ہے یتیموں کے ساتھ، یتیم بچے اور بچیوں کی کفالت کرنا، ان کے پڑھنے کا، کھانے کا، کپڑوں کا نظام کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں مل کر رہیں گے۔ اللہ کے نبی کا کیا مقام جنت کے اندر، اس مقام پر اللہ پہنچاتا ہے۔ تو ایک تو رشتہ داروں پر خرچ کریں گے، اور دوسرا یتیموں پر، اور تیسرا مسکین پر۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ کھانے پینے کے لیے ہو، کماتا ہو لیکن اتنا کم کماتا ہو کہ اس کے ضروریات پوری نہیں ہوتی، نہ پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہے، نہ جیسے کپڑے پہننا ہے ویسے ملتے ہیں، نہ گھر کے کچھ ضرورتیں، کبھی بیمار ہو جائے یا کبھی شادی کا مسئلہ آ جائے تو یہ ضرورت وہ پورا نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی کو مسکین کہتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایسے آدمی پر بھی اپنا مال خرچ کرو۔ وابن السبیل، اور چوتھا جو ہے وابن السبیل۔ ابن سبیل کہتے ہیں عربی میں مسافر کو۔ کوئی آدمی سفر میں نکلا تھا، ہم بھی یہاں مسجد میں دیکھتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ، سفر میں جا رہا تھا، اچانک پاکٹ چوری ہو گئی، فون چوری ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، اب بیچارہ اسے کہیں جانا ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، بہت پریشان ہے۔ تو فرمایا یہ بھی ایسے آدمی پر بھی اپنا مال خرچ کرو۔ وابن السبیل اس کو کہتے ہیں، مسافر۔ اور پھر فرمایا آگے والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو بھی دو۔ کوئی بھی آدمی سوال کرے اس کو دو، لیکن سوال کرنے والوں میں دیکھنا چاہیے کہ جو سوال کر رہا ہے واقعتاً یہ آدمی اس قابل ہے یا نہیں۔ بعض لوگ جو ہے بھیک مانگنے کو اپنا مشغلہ بنا لیے، صبح سے شام تک سوال کرتے پھرتے ہیں، ان کے پاس ہزاروں لاکھوں روپیوں کا بینک بیلنس ہے۔ تو ہم لوگوں کو تحقیق کرنا چاہیے کہ واقعتاً مستحق ہے یا نہیں۔ بعض مرتبہ واقعتاً صحیح معنی میں مستحق ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کو دے جو کما سکتا ہے اور اچھی طرح بغیر سوال کے بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے فرمایا کہ ایسا آدمی سوال کرنا حرام ہے۔ جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود سوال کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے میں سے گوشت کو ختم کر دیں گے، صرف ہڈیاں لے کر وہ قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا۔ تو حشر کے میدان والے اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آدمی حقیقت میں پریشان نہیں تھا، بس بھکاری تھا، بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا۔ تو ایک تو سوال کرنے والوں کو دینے کا بھی حکم ہے، اور دینے سے پہلے دیکھنے کا بھی حکم ہے کہ واقعتاً وہ اس قابل ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پیار محبت سے سمجھائے۔ جھڑکنا بھی منع ہے، کیونکہ حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ واقعتاً پریشان ہو۔
اس لیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سوال کرنے والوں کو چھڑکنے سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اگر دینے کا ارادہ نہیں تو پیار محبت سے سمجھاؤ، بھیج دو بھائی چلر نہیں ہے آگے جاؤ کچھ بھیج دو، لیکن اسے جھڑکنا تانا دینا نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں کس کی کیا حالت ہے. ہمارے اکابرین میں حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ حضرت کے پاس جو بھی سوال کرتا تو کسی کو واپس نہیں بھیجتے تھے، اٹھا کر دے دیتے تھے. تو لوگ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ خود ہمیں پڑھاتے ہیں کہ دینے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ واقعیت مستحق ہے یا نہیں، لیکن آپ تو کوئی بھی سوال کرے تو اٹھا کر دے دیتے، کیوں اس طرح دیتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ بھائی میں اللہ کے شکرانے پر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا. جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو دل سے میری کیفیت پر مجھے شکر پیدا ہوتا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا بھکاری نہیں بنایا، یہ شکرانے کے طور پر میں دے دیتا ہوں، باقی وہ جانے اللہ جانے. تو یہ ہمارے اکابرین کے طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی سوال کرے تو کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے. ہمارے سامنے یہ اکابرین کا طریقہ بھی ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے، ان کو دیکھ کر کسی کو دینا چاہیے. اور پھر 6ویں جگہ ہے وَفِرْ رِقَاب. رقاب کہتے ہیں مکاتب غلام کو آزاد کرانے میں بھی مال دو. مکاتب کہتے ہیں پہلے زمانے میں جب اللہ کے لیے دین کو فروغ دینے کے لیے جنگیں ہوتی تھی تو ان کی عورتوں کو مردوں کو جو گرفتار کیا جاتا تھا تو ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا، باندی بنا دیا جاتا تھا. تو اس غلام کو کہتا تھا آقا کہ بھائی تو جو ہے مثال کے طور پر ایک 50,000 روپے کما کر لا، جب لا کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. تو اسے کہتے ہیں مکاتب غلام. اس زمانے میں تو نہیں ہے، پھر کبھی ایسا حالات آ جائیں جنگ شرعی جنگ شروع ہو جائے تو ہو سکتا ہے پھر ویسے حالات آ جائیں گے. تو ایسے وقت میں اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی واقعتاً غلام بن جائے باندی بن جائے تو اسے آزاد کرانے کے لیے ہم لوگ اپنے پیسے ان کو دے کر چھڑا بھی سکتے ہیں. یہ جو ہے حقوق العباد ہے اور آگے بھی بہت سارے اہم باتیں ہیں انشاءاللہ. اس آیت کو آدھی آیت ہوئی ہے، اب باقی آدھی آیت کا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ وہ اگلے منگل بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سنی ہوئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کے اندر اللہ نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام ہم لوگ سمجھے کہ دین جو ہے پوری اللہ کے احکامات اور نبی کے پورے طریقے کو کہتے ہیں. کسی ایک کو پکڑ لے کر یہ نہ سمجھے کہ میں پورے دین پر عمل کر رہا ہوں. جیسے بزرگ حضرات جو ہے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 4-5 اندھے آدمی تھے نابینا جن کو آنکھ نہیں تھی. ان کو بتایا گیا کہ ہاتھی آ رہی ہے ہاتھی آ رہی ہے. تو ان اندھوں نے کہا کہ بھائی ہاتھی کیسے ہے، اب سمجھائیں گے کیسا، ان کو اندھوں کو کیا معلوم ہے. تو ان اندھوں سے کہا گیا کہ دیکھو ہاتھی ہے آئی ہے آ کر دیکھو. تو اندھے آئے، ایک نے ہاتھی کا پیر پکڑا تو اس ایک آدمی نے کہا کہ او ہاتھی تو ستون کے جیسا ہوتا ہے، جیسا اسے پلر کہتے ہیں اسے ہاتھی کہتے ہیں. تو کسی کا ہاتھ جو ہے دم کے اوپر پکڑا تو اس نے کہا کہ وہ ہاتھی کہتے ہیں رسی کے جیسا رسی ہوتی ہے ایسی ہاتھی ہوتی ہے. کسی کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھی کے کان پر پڑا تو وہ کہنے لگا کہ اچھا ہاتھی کہتے ہیں جیسے سوپ ہوتا ہے، عورتیں گھروں کے اندر سوپ میں پچارتی ہیں تو سوپ کی طرح ہوتا ہے ساتھی. تو کسی کا ہاتھ جو ہے اس کے پیٹ کے اوپر پڑا تو اس نے دیکھ کر کہا کہ ہاتھی تو بڑی دیوار کی طرح ہوتا ہے. حالانکہ 4 لوگوں نے بھی غلط سمجھا. کیوں؟ ان کو جتنا معلوم ہوتا تھا اسی کو اس نے ہاتھی سمجھ لیا. نہ ستون ہے نہ رسی ہے نہ بڑی دیوار ہے نہ سوپ ہے، بلکہ ہاتھی ایک بڑا جانور ہے. تو ایسے ہی دین بھی جو ہے بہت وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے. جس کو جو پسند آ گیا اس کو وہ پکڑ لیا اور سمجھ گیا کہ میں پورے دین پر ہوں. بہت بڑی گمراہی کا نتیجہ ہے. دین بہت وسیع ہے. اللہ کے احکامات اور نبی کے پورے طریقوں کو ماننا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی دین کے کسی کام میں لگا ہوا ہے، مصروفیت کی وجہ سے دوسرا کام نہیں کر سکتا، وہ الگ بات ہے.
لیکن یہ کام میں لگ کر دوسرے کام والے کو سمجھنا کہ یہ دین کا کام نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہی دین کا کام ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس آیت میں اللہ وہی بتا رہا ہے، نیکی کے بہت راستے ہیں، دین کی محنت کے بہت طریقے ہیں، کسی ایک کو پکڑ کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق مت سمجھو۔ اللہ جو ہے آگے بھی چند باتیں بتائی ہیں، یہ سب صفات، یہ سب اعمال جن کے اندر ہے، انہی کے بارے میں اللہ نے لاسٹ میں کہا ہما اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، اور یہی لوگ سیدھی راہ کو اختیار کرنے والے ہیں۔ آگے بھی چند باتیں ہیں، اگر ان کی بھی اگلے منگل سنیں گے تو پوری آیت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔